اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دانش محمود خان اور آپ دیکھ رہے ہیں دانش ٹی وی۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہمارے اسٹوڈیو کی زینت بنے ہیں محترم ملک ضمیر حسین ضمیر صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، درس و تدریس کے ساتھ علم و ادب کے ساتھ خصوصی شغف رکھتے ہیں، اور آج انہوں نے ہمارے اسٹوڈیو کو یہ رونق بخشی اور تشریف لائے۔ ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اور صمیم قلب سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی، تو بے پناہ خوبیوں اور صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ آج ان کا ہم مختصر سا انٹرویو کریں گے اور ان کی جو آواز ہے اس سے محسوس ہوں گے، بہت درد بھری آواز کے مالک ہیں اور خود شاعر بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، گاتے بھی ہیں اور لکھتے بھی ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف اور اپنے انٹرویو کو کرتے ہیں آغاز۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ۔ ضمیر صاحب، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ یہ بتائیں کہ آج آپ نے ہمارے ٹی وی چینل کو وزٹ کیا تو آپ کو کیسا لگا دانش ٹی وی کا اسٹوڈیو؟ سر، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے شرف بخشا یہاں پہ حاضر ہونے کا، دانش ٹی وی کا مہمان بننے کا۔ انتہائی مہربانی سر۔ یہاں پہ حاضر ہو کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ دانش ٹی وی کے ناظرین کے لیے مجھے بھی کچھ یہاں پہ پریزنٹ کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ مہربانی سر۔ سب سے پہلا سوال میں یہ آپ سے کروں گا کہ شاعری اور ادب سے جو آپ کا ایک تعلق ہے اس کی وجہ کیا بنی؟ دانش صاحب، ایسا ہے کہ میں نا بیسیکلی میں ایک نعت خوان ہوں، نعتیں پڑھتا ہوں۔ میرا گھرانے کا ماحول ایسا تھا کہ میرے والد صاحب نعتیں پڑھتے تھے، میرے بڑے بھائی، حتیٰ کہ میری والدہ بھی نعتیں پڑھتی تھی میرے ساتھ۔ مجھے گھر میں ان کے وہ ماحول ملا تھا نعتیں پڑھنے کا، لکھنے کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو علاقہ ہے بستی مٹھو بنڈو دریائے سندھ کے میدانی علاقہ ہے، وہاں کا ماحول بالکل ہی پسماندہ قسم کا ہے۔ تو وہاں کے حالات، وہاں کی محرومیاں اور وہاں کے مسائل نے مجھے انسپائر کیا کہ میں کچھ نہ کچھ لکھوں، اس لیے وہ میری شاعری میں شامل ہے۔ آپ کی یہ جو شعر و شاعری بھی کرتے ہیں سر، آپ ساتھ ساتھ گاتے بھی ہیں، پڑھتے سوچ سنگیت سے بھی تعلق ہے، تو اس کی کوئی وجہ، کوئی حادثہ ہے یا کیا وجہ بنی خصوصی طور پر، یا کسی محبت کی وجہ سے؟ خاص طور پہ میں نعت خوان ہوں، اس کے علاوہ مجھے موسیقی سے بھی شوق ہے اس کا، تو کوئی حادثہ ایسا کوئی نہیں ہے، بس شروع سے یہ ماحول ہی ایسا تھا تو ہم اس طرف چل پڑے تھے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے پروفیشن کے طور پر درس و تدریس کو اور علم و ادب کو اپنایا، جبکہ ساتھ ساتھ آپ خود ایک بہت اچھے شاعر بھی ہیں اور نعت گو شاعر ہیں، لکھتے بھی ہیں اور بہت اچھے اچھے کلام پڑھتے بھی ہیں، اور پروفیشنلی آپ نے اس کو کیوں نہیں اپنایا جبکہ آپ کی فین فالوئنگ کافی ہے، آپ کو لوگ پسند کرتے ہیں، آپ کی آواز کو پسند کرتے ہیں؟ اس سے پہلے کافی آپ کے ویوز آ چکے ہیں ہمارے چینل پہ۔ شاید مجھ میں وہ یا تو میں اپنے اندر کوئی ابیلٹی نہیں سمجھتا کہ میں اس طرح کا ادھر چلا جاتا، یا مجھے کوئی اس طرح کا موقع نہیں ملا، یا مجھے اپنے اندر جو کچھ ہے مجھے محسوس نہیں ہوا، اس کا شاید مجھے موقع بھی نہ ملا ہو، کیونکہ تعلیم مکمل کی تو فوراً ہی جناب 2002 میں مجھے ٹیچنگ کا پروفیشن مل گیا، تو میں ادھر آگے سے ادھر نہیں گیا۔ درس و تدریس کو بھی اور شاعر و شاعری کو بھی اور سول سنگیت کو بھی اکٹھا کر کے چلتے ہیں، کیسا محسوس کرتے ہیں؟ سر، درس و تدریس تو میرا شروع کا ہی میرا ایک ایمبیشن تھی، میری خواہش تھی۔ میرے ٹیچر نے جب مجھے پہلے وہ اسکول میں لے گئے نا میرے ٹیچر، تو مجھ سے پوچھنے لگے، میرے ٹیچر کا نام تھا ظفر اقبال خان زنگیزہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ مجھے خوش رکھے۔ انہوں نے مجھ سے پہلے سوال ہی کیا تھا کہ بیٹا آپ واٹ ڈو یو وانٹ، تو واٹ ڈو یو وانٹ ٹو بی، کیا آپ بننا چاہتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں انشاءاللہ سر ہیڈ ماسٹر بنوں گا۔ اور میں ہیڈ ماسٹر تو نہیں پڑھ سکا لیکن ٹیچر بنا ہوں، تو انہوں نے میرے لیے دعا کی، تو میں اس لیے۔ آپ کی آواز میں بہت درد ہے۔ اس سے پہلے جب ہمارے چینل سے آپ کی مختلف ویڈیوز سامعین نے، ناظرین نے دیکھی سنی ہے تو انہوں نے بہت اچھا فیڈ بیک دیا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ ریاض کرتے ہیں، بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، یا یہ خدائی عطا ہے؟ میرے خیال میں سر یہ آپ کی ذرا نوازی ہے اور آپ ہی کی مہربانی ہے کہ آپ میرے آواز میں درد محسوس کرتے ہیں۔ کوئی یاد وغیرہ نہیں کرتا سر جی، میرا شوق ہے۔ اچھا، آپ حمدیہ کلام بھی لکھتے ہیں، عشق مجازی بھی لکھتے ہیں، اور کیا آپ کو عشق حقیقی یا کوئی اللہ کی قرب کی بھی کوئی لذت اور حلاوت محسوس ملی ہے اس کی وجہ سے، یا اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ یہ کرم ہے کہ میں نعتیں پڑھتا ہوں اور نعت سے پہلے
اکثر اوقات میں ہم بھی پڑھتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو ہمارا عشق ہے ہی ہے انشاءاللہ. ماشاء اللہ. تو اپنا لکھا ہوا حمدیہ کلام جو کہ بہت مشہور بھی ہے, یہ اس کے چند مشہور اشعار ایک دو پیش کریں. اس لیے میں نے ایک ہم لکھی تھی, وہ سناتا ہوں آپ کو. جی انشاءاللہ ناظرین پسند ہے. تیری ذات غفار ہے مولا, مولا تو رحمان. تیری ذات غفار ہے مولا, مولا تو رحمان. تیری اونچی شان مولا, تیری اونچی شان. تیری ذات غفار ہے مولا, مولا تو رحمان. تیری اونچی شان مولا, تیری اونچی شان. تیری اونچی شان مولا, تیری اونچی شان. سبحان اللہ. تم سجود تم معبود خلقت حامد تو محمود. تم سجود تم معبود خلقت حامد تو محمود. کل کائنات دا ذرہ ذرہ تیرا تسبیحات. تیری اونچی شان مولا, تیری اونچی شان. تیری ذات غفار ہے مولا, مولا تو رحمان. تیری اونچی شان مولا, تیری اونچی شان. خلقت ساری پالن والا, ہر طوفان کو ٹالن والا. خلقت ساری پالن والا, ہر طوفان کو ٹالن والا. تیرے در تے ہوندی مولا مشکل ہر آسان. تیری اونچی شان مولا, تیری اونچی شان. تیری ذات غفار ہے مولا, مولا تو رحمان. تیری اونچی شان مولا, تیری اونچی شان. سر شعر تو کافی لیکن آخری شعر آپ کروں گا. جی بسم اللہ. پار ضمیر ہے اس دا بیڑا, تیرے در تے جھک گیا جیڑا. ہاں پار ضمیر ہے اس دا بیڑا, تیرے در تے جھک گیا جیڑا. بد قسمت بد حال ہے مولا, تیرا نافرمان. تیری اونچی شان مولا, تیری اونچی شان. تیری ذات غفار ہے مولا, مولا تو رحمان. تیری اونچی شان مولا, تیری اونچی شان. ماشاء اللہ. ناظرین آپ نے سماعت کیا, سر کی آواز میں درد اور سر کا اپنا یہ کلام تھا, تو ماشاءاللہ سر بہت مزہ آیا. ناظرین آپ کی اطلاع کے لیے یہ بھی ہم بتاتے چلیں کہ یہ آج کا یہ خوبصورت پروگرام ہے, اور سبتیان اولکھ جو کہ بہت اچھے یوٹیوبر بھی ہیں اور سوشل میڈیا پہ ایک نام رکھتے ہیں اور بے لوث عوام کی خدمت کر رہے ہیں, اور چینل کو مونیٹائز کروانے میں اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کی ہیلپ کرنے میں, اور ان کے اندر ایک جذبہ ہے, لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ ہے. اور انہوں نے ماں پروجیکٹ کے نام سے بہت بڑا ایک ویلفیئر کا کام شروع کیا ہوا ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پر اور مختلف جگہوں پر لوگ کافی زیادہ ہیوی اماؤنٹ لیتے ہیں چینل کو مونیٹائز کروانے میں, سبسکرائبر میں, واچ ٹائم میں, لیکن یہ فی سبیل اللہ کر رہے ہیں. اور ان کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ جس نے مجھ سے یہ ہیلپ لینی ہے تو وہ 1000 روپے کسی غریب کی مدد کر دے تو میری طرف اس کا یہ یعنی قیمت پے ہو جائے گی. تو نیکسٹ سر سے ہم ایک اور کلام سنتے ہیں جو سر کا پسندیدہ کلام ہے, وہ سنتے ہیں. جی سر, ناظرین کے لیے جو آپ کا فیوریٹ ترین کلام ہے پیش کریں. آئے وطن تو میری آن میری شان میرے پیارے وطن, تیری
تیری بنیاد میں توحید نظر آتی ہے. جب پاکستان بنا تھا تو نعرہ لگایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو اسی کو میں نے مد نظر رکھا ہے. عرض کیا ہے کہ تیری بنیاد میں توحید نظر آتی ہے, کفر و شرک کی تردید نظر آتی ہے. اے وطن مرکز ایمان میرے پیارے وطن, تو میری آن میری شان میرے پیارے وطن, تو میری آن میری شان میرے پیارے وطن. کیا بات. تو ملا ہے تجھے جیون بھی میرے کام آیا. تو ملا ہے تو یہ جیون بھی میرے کام آیا. تیرے ہی نام سے دنیا میں میرا نام آیا. تو میری ذات کی پہچان میرے پیارے وطن, تو میری آن میری شان میرے پیارے وطن, تو میری آن میری شان میرے پیارے وطن. تیری حرمت پہ دل و جان لٹا دیتے ہیں. تیری حرمت پہ دل و جان لٹا دیتے ہیں. خواب دشمن کے سبھی خاک بنا دیتے ہیں. تیری دھرتی کے نگہبان میرے پیارے وطن, تو میری آن میری شان میرے پیارے وطن. ناظرین, آپ ضمیر صاحب کی حب الوطنی اور ان کا جذبہ اپنے وطن کے ساتھ, اپنی ماں دھرتی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اور نوٹ بھی کر سکتے ہیں. سر, یہ ایک درمیان میں سوال بتا دیں کہ یہ کلام آپ اس کے لیے محنت کرتے ہیں یا یہ ان کا نزول ہوتا ہے؟ سر, انسان کا جس چیز سے کوئی محبت ہوتی ہے تو قدرتی طور پر انسان اس کے بارے میں سوچتا بھی رہتا ہے. تو چونکہ اس کے ساتھ ایک شوق ہے, ایک اس کے ساتھ میلان ہے, ایک ٹرینڈ سا بنا ہوا ہے ادب کے ساتھ, تو قدرتی طور پہ آپ جب ہم کہیں پہ جا رہے ہوتے ہیں, سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں, خاص طور پہ اکیلے ہوتے ہیں, تو کوئی نہ کوئی چیز ذہن میں آتی رہتی ہے, پھر بناتے رہتے ہیں. ناظرین, آپ سر سے ہم مختصر سا سریکی کلام سنیں گے. چھوڑی رہندے وہیں تیدا شار ساڈا پیاری دا, چھوڑی رہندے ہیں تیدا شار ساڈا پیاری دا. کدی سوچیا نہیں کہ منزل تے ہو مقصوم دی بازی ہر ویسی, جندی خاطر درد خرید کتن لا میں دیا غیر دے گھر ویسی. یہ درد ندیم بخاری کو ہو گھنے اپنے نال قبر ویسی. ودا خوش تھی یاد لوگے کو, بیمار ہے کہ مر ویسی.
शाला जीवे तुझे दे नाल हुण मनाई दा छोड़ी वेंदे है तेदा शार सगा क्या दा छोड़ी वेंदे है तेदा शार सगा क्या दा तू गुजरी ईद ते मेले दिलों भुला छोड़े तू अपनी बाहों ते रात चन लंघा छोड़े असा समझे सुंज दिसियां ना से खुदाई दा छोड़ी रहंदे है तेदा शार सदा क्या दा छोड़ी रहंदे है तेदा शार सदा क्या दा असा दिल ते तू अटैचा तुसा को क्या गई असा दिल ते तू अटैचा तुसा को क्या गई असा गुजरे को भूले जा तुसा को क्या गई मुसाफिरा को याद न दिवाई दा छोड़ी रहंदे है तेदा शार सदा क्या दा छोड़ी रहंदे है तेदा शार सदा क्या दा नया मालूम किवें ते तो दूर थी गए हैं नया मालूम किवें ते तो दूर थी गए हैं किवें रब जानदा है चोर चोर थी गए हैं क्या खबर की थया हिंसा तू खुदाई दा छोड़ी वेंदे क्या खबर की थया हिंसा तू जुदाई दा छोड़ी वेंदे है तेरा शार सदा क्या दा। नाज़रीन, आज हमारे इस खूबसूरत प्रोग्राम की जीनत बने थे मोहतरम ज़मीर खान ज़मीर साहब, जो इल्म व अदब में एक ख़ास नाम रखते हैं, और आपने उनकी आवाज़ भी सुनी, उनके कलाम भी सुने। तो इसका फीडबैक हमें कमेंट्स के ज़रिए आपने देना है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को दानिश टीवी को यूट्यूब पर सर्च नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आज उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। सर, आपका बारे दीगर शुक्रिया, आपने हमारे इस चैनल को रौनक बख्शी। आखिर में एक सवाल सर से मजीद हम पूछेंगे, तो इस चैनल के बारे में आप आवाम को क्या पैगाम देंगे या आपको कैसा लगा, क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे? सर, एक बार फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस ज़बरदस्त किस्म के प्रोग्राम में मुझे यहाँ पे हाजिर होने का मौका फराहम किया। इंतहाई मेहरबान सर, शुक्रिया नवाजिश। मैं नाज़रीन से, सामाईन से आपको गुजारिश करूँगा कि वो दानिश टीवी को उसको सब्सक्राइब भी करें। मुझे तो बहुत अच्छा लगा सर, बाकी जो मैं देखते रहता हूँ इंतहाई अच्छा लगता है सर। सामीन की नज़र एक सराकी दुआया दौड़ा अर्ज करूँगा कि जिमें आज पुरकैफ नजर दियो नित मखमूर पे वसो, जिमें आज पुरकैफ नजर दियो इवें नित मखमूर पे वसो, कायनात दे हर गम हर सदमे हर दर्द तू दूर पे वसो, लखा खुशियां करन तवाफ तो अदा, लखा खुशियां करन तवाफ तो अदा, पल पल मसरूर पे वसो, हुए जगते राज ज़मीर तो अदा, शल मस्त हुजूर पे वसो। इंतहाई मेहरबानी। नाज़रीन, आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में हमें दीजिए इजाज़त और देखते हैं दानिश टीवी। अल्लाह।